بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، اس وقت مجھے اعتکاف کے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس کو مختصر طور پر میں نے کل کی قسط اعتکاف کی فضیلت میں بیان کر دیا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کا قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف مسنون، نمبر 3 اعتکاف مستحب یا نفل۔ اعتکاف واجب یہ نذر و منت کا اعتکاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ کے واسطے 5 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اگر اس شخص کی یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو اس پر 5 دن کا اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر بغیر شرط کے بھی نذر مانے، مثلا یوں کہے کہ اللہ کے واسطے میرے ذمے 3 دن کا اعتکاف واجب ہے، تب بھی 3 دن کا اعتکاف اس کے ذمے واجب اور ضروری ہوگا۔ اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف مسنون یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے موقع کی مناسبت کی وجہ سے، چونکہ الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، لہذا اسی اعتکاف کے متعلق مجھے کچھ ضروری اور اہم مسائل ذکر کرنے ہیں۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے یا بستی میں سے کسی ایک آدمی نے رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں اعتکاف کر لیا تو یہ اعتکاف کی سنت پورے محلے اور بستی والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی محلے یا بستی میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو تمام محلے اور بستی والے اعتکاف کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اور یہ تاکید اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری سے لے کر جب سے روزہ فرض ہوا اور اپنی وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر کے اندر ایک روایت موجود ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مالک حقیقی نے بلا لیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔
اعتکاف مسنون کا وقت 20ویں روزے کے دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند طلوع ہونے تک اعتکاف مسنون کا وقت رہتا ہے۔ لہذا معتکف کے لیے 20ویں روزے کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 20ویں روزے کے دن سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد داخل ہوا ہو، تو اس کا اعتکاف مسنون صحیح نہیں ہوگا۔ معتکف آدمی کے لیے اعتکاف کا مکمل وقت مسجد ہی میں گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ صرف 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر آ سکتا ہے اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک ضرورت طبعی ہے اور دوسرے ضرورت شرعی ہے۔ یہ 2 ضرورتیں ہیں۔ ضرورت طبعی کا مطلب یہ ہے وہ ضرورت جس کا تقاضا انسان کی طبیعت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب یا پاخانے کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر آنا یہ طبعی ضرورت کی بنیاد پر ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر معتکف کو غسل واجب کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی اس کو احتلام ہو گیا، تو غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح واجب وضو کے لیے، یعنی اس کو فرض نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے کیونکہ یہ شرعی ضرورت ہے۔ اسی طرح معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ بھی شرعی ضرورت ہے۔ اگر مسجد سے متصل قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا نہ ہو تو معتکف قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اتنا خیال رکھے کہ جیسے ہی فارغ ہو جائے تو فوراً مسجد میں آئے۔ اگر تھوڑی دیر کی بھی تاخیر ہو گئی، گھر والوں کے ساتھ بات چیت میں یا کسی اور زائد کام میں مشغول ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مسجد میں بیت الخلا موجود ہے، جیسا کہ عام طور پر مسجدوں سے متصل بیت الخلا اور حمام ہوا کرتے ہیں، تو پھر مسجد کی بیت الخلا ہی میں فارغ ہو جائے اور جلدی سے مسجد کا رخ کرے۔ مگر یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے گھر کی بیت الخلا سے انسیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر تو آسانی کے ساتھ فارغ ہو جاتے ہیں مگر کسی اور جگہ وہ فارغ نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ صورتحال اگر معتکف کے ساتھ ہو تو وہ کوشش تو یہی کرے کہ مسجد کی بیت الخلا ہی میں فارغ ہو جائے، لیکن اگر کوشش کے باوجود وہ فارغ نہ ہو سکے تو اس کے لیے قضائے حاجت کے لیے گھر کی بیت الخلا میں جانا جائز ہے۔ رمضان اور جدید مسائل کے اندر اعتکاف کے باب میں صفحہ نمبر 202 پر یہ وضاحت موجود ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے
اس مسجد کا مسجد جماعت ہونا ضروری ہے، یعنی اس مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، امام اور مؤذن اس میں مقرر ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس مسجد میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی معتکف کا حالت اعتکاف میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا اعتکاف مسنون بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی معتکف بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا بغیر کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے، اگرچہ 1 ساعت کے لیے یعنی تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر معتکف کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو بھی اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے معتکف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر معتکف نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، مگر فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد میں آ جائے۔ اگر معتکف کا کھانا پہنچانے کے لیے مسجد میں کوئی انتظام نہ ہو سکے تو پھر مجبوراً معتکف کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر احتیاط کے ساتھ جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اختصار کے پیش نظر انہی چند مسائل پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ دوسری قسط میں اعتکاف کے متعلق باقی ضروری مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔